کیا یہ بات حدیث صحیح ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس کے والدین کے سر پر یا باپ کے سر پہ ایک نورانی تاج رکھے گا اور یہ حافظ قرآن دوسروں کو بخشوائے گا؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ فضیلت ہے صرف باعمل حافظ قرآن کے لیے. ان بے عمل حافظ قرآن کے لیے بالکل بھی یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ وہ تو سزا کے مستحق ہوں گے. ان کے والدین کو یہ انعام نہیں ملے گا، نہ اس بے عمل حافظ قرآن کے لیے کسی کی شفاعت کا اختیار ثابت ہے. اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقید کیا ہے عمل کے ساتھ. آپ نے شاید فرمایا کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرے پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. حلال کو حلال حرام کو حرام جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن نہ صرف قرآن حفظ کرے بلکہ اس کا علم بھی سیکھے اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرے. معذرت کے ساتھ ہمارے حفاظ کا عالم یہ ہے کہ وہ حفظ کرنے کے بعد لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے ہوتے ہیں، داڑھی غائب. رمضان آتا ہے تو بہت سے ایسے حافظ دیکھیں کہ صرف تراویح کے پیسے حاصل کرنے کے لیے داڑیاں بڑھا لیتے ہیں اور آ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے آپ نماز کے مسئلے پوچھ لیں، نجاستوں کے اور کپڑے پاک کرنے کے مسائل معلوم کر لیں، نجاست غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، سجدہ صاحب کس کس چیز سے واجب ہو جاتا ہے، مفسدات نماز کے کویسچن کر لیں. کچھ بھی علم ان کے پاس نہیں ہوتا. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اکثر کو جانتا ہوں، ہماری تو یہ فیلڈ ہے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو. علم دھیلے بھر کر نہیں ہوتا، صرف حفظ قرآن کو کیش کرنے کے لیے یہ مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورے مہینہ تراویح پڑھائی، پیسے لیے اور پھر چاند رات کو دیکھیں کہ یہ آپ کو کسی مارکیٹ میں کھڑے نظر آئیں گے اور عید کے دن کی پھر داڑیاں صاف ہوتی ہیں اور پھر یہ وہی آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں. ایسے حافظ قرآن بھائی سے ہماری گزارش ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم آپ کی قدر کریں گے اور ہمیں آپ سے اس جہت سے محبت ہے کہ آپ مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میدان معاشر میں آ کر آپ تشریف لائیں اور آپ کی بے عملی کے باوجود آپ کو فرشتے پروٹوکول دے کے جنت میں داخل کر دیں گے براہ راست، تو اس خوش فہمی کو تھوڑا سا باہر نکال دیجئے. اور یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونا کہ جی جب میں 10 کی شفاعت کر سکتا ہوں تو پھر میں تو بخشا ہی گیا، اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائڈ میں رکھ دیجئے اور اپنے نبی کے فرمان کو سمجھ کر جس فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قید کے ساتھ مقید کیا ہے، جس کنڈیشنل رکھا ہے، اس کا آپ خیال کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق حفظ قرآن کی حفاظت اور اس کے تقاضے کو پورا کریں گے تو انعام ملے گا، ورنہ تباہی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک